تازہ ہوا کے شوق میں اے پاسبان شہر، اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے، جھک کر سلام کرنے سے حرج نہیں مگر سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے، دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ، ہاں یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جس سے ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو۔ القرآن سورہ نور آیت نمبر 31۔ جہاں آپ کے خلوص کی قدر نہ ہو وہاں انتظار کر کے خود کو ذلیل نہ کروائیں، سکون سے جینا ہے تو کسی سے غیر ضروری رابطہ چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کھانا کھلانے میں ریاکاری اور سماع اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں اور اچھا جانیں گے نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں، اور وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں، اور وہ لوگ جو بری الزماں لوگوں پر عیب لگاتے ہیں۔ متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری۔ اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: بری بیوی، تنگ گھر، برا ہمسایہ اور بری سواری۔ صحیح ابن حبان۔ حاسد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محسود یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا ایسے ذکر کرو جو اسے ناپسند ہو۔ پوچھا گیا، اگر کوئی عیب اس میں موجود ہو تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص میں کوئی عیب ہو اور تم اسے بیان کرو تو وہی تو غیبت ہے، ورنہ تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ صحیح مسلم جلد 100۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف لوگوں سے شرم کرتے ہو۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ دعا ایک امید ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اس بات سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں کہ سوالی بن کر اس سے مانگا جائے۔ رب ذوالجلال، ہم تیری رحمت اور بخشش کا سوال کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ قیامت کے دن جب حجابات اٹھ جائیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ذات باری تعالیٰ وہ نہ تھی جو تم نے سمجھی تھی۔ ہماری ناقص تعریف کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے قبول کر لیتا ہے۔ ہماری باطنی نجاست صرف رحمت کے پانی ہی سے دھل سکتی ہے۔ سجدہ میں ہم جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا سجدہ لائق نہیں، یہ سجدہ خدمت میں پیش کرنا گستاخی ہے، لیکن تیری ذات وہ ہے کہ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتی ہے۔ مثنوی جلال الدین رومی۔
کوئی بھی انسان مکمل نہیں، ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں۔ بڑا پن یہی ہے کہ انسان کے 1000 خامیاں جانتے ہوئے بھی اس کو ایسے کھلے دل سے تسلیم کیا جائے کہ وہ قبولیت لگے، نہ کہ احسان۔ یہی محبت اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ جو انسان حال پر مطمئن نہیں، وہ مستقبل پر بھی مطمئن نہ ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے، نہ تقاضا۔ اگر آپ پہ کوئی مصیبت آ گئی ہے اور آپ نے اللہ کی عبادت، ذکر اور فرما برداری مزید بڑھا دی ہے تو آپ کو مبارک ہو۔ وہ مصیبت صرف وقتی آزمائش ہے اور آپ کو بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ سے شدید شکوے اور دوری اختیار کر لی ہے تو پھر یہ گھبرانے کی بات ہے، کیونکہ یہ آپ کی سزا ہے، اور یہ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ اپنا سبق نہ سیکھ لیں۔ اللہ کبھی پریشانی دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ صابر ہے کہ نہیں، کبھی اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ شاکر ہے کہ نہیں۔ حال ایک جیسا نہیں رہتا، صابر کو بہترین بدلہ ملتا ہے، بشرطے کہ اس نے اصلی صبر کیا، اور ناشکرے کی اچانک بڑی سخت پکڑ آ جاتی ہے۔ سو مایوس نہیں ہونا، کبھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا، وہ وقت بدلے گا انشاءاللہ۔ پارسائی ایک بیماری ہے جس میں مبتلا شخص کو اپنے علاوہ سب گنہگار نظر آتے ہیں۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو عجب حال دیکھیں، جب کہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، بس ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے، سو ہم کو پھر بھیج دیجئے، ہم نیک کام کیا کریں گے، ہم کو پورا یقین آ گیا ہے۔ سورۃ سجدہ۔ شاخوں کو خالی بھی اللہ رب العزت کی ذات کرتی ہے، اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بھرتا بھی اللہ ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ رب العزت سے مایوس کرتی ہے؟ بس بیج ضرور بونا، وہ بیج دعا کی صورت میں ہے، نیت کی صورت میں، گمان کی صورت میں، صبر اور امید کی صورت میں ہے۔ دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کرے گا، سچی نیت ہوگی تو اللہ رب العزت اس کو پھل دے گا، جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ویسا پیش آئے گا۔ صبر اور امید کرو گے تو شاخوں کی ڈالیاں پھلوں سے بھر جائیں گی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو شخص اسی حالت میں مر جائے تو اس پر جنت حرام ہے۔ حسد کرنا رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر کچھ اور۔ روایت ہے صحیح بخاری کی۔ سکندر اعظم جس نے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا، ساری دنیا کو ہلا دیا، جب بستر مرگ پہ پہنچا کہنے لگا، موت نے مجھے عالم جوانی میں ہی فتح کر لیا ہے، آج میں کیا لے کے جا رہا ہوں؟ افسوس کہ مجھے زندگی کا وہ سکون بھی نصیب نہ ہوا جو ایک عام آدمی کو نصیب ہوتا ہے۔ مجھے فوجی لباس میں دفن کرنا، کیونکہ میں ایک سپاہی تھا اور سپاہی جا رہا ہوں۔ اشفاق احمد۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ واصف علی واصف۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ واصف علی واصف۔ جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے دو گے؟ یہ خدا داد خاصیت ہے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا۔
واصف علی واصف کہتے ہیں خوش نصیب انسان نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین مخلوق سے محبت کا راستہ چنا۔ کھانے میں برکت۔ چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، شاید تم لوگ علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ کھانا ایک جگہ جمع ہو کر اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔